کشمیر صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، ایک نظریہ ہے۔ یہ صرف ایک جیو پولیٹیکل ایشو نہیں، ایک انسانیت کا مسئلہ ہے، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، نہ صرف ساؤتھ ایشیا بلکہ پوری دنیا میں امن کا خواب ادھورا رہے گا۔ ہر سال ہم کشمیر سولیڈیرٹی ڈے مناتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک دن کا اظہار نہیں، یہ ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم کشمیر کی آواز بنے رہیں گے جب تک ان کو ان کا حق نہیں ملتا۔ کشمیر ہمیشہ سے پاکستانی عوام کے جذبات اور تصورات کا حصہ رہا ہے۔ یہ صرف مذہبی نہیں بلکہ ایک کلچرل اور ایتھنک کنیکشن بھی ہے۔ خاص کر پنجاب اور اس کی رولنگ ایلیٹ کا کشمیر کے ساتھ گہرا رشتہ ہے۔ لیکن 9/11 کے بعد پاکستان میں کشمیر پر فوکس کم ہوتا گیا۔ جو جنریشن 2000 میں بڑی ہوئی اس کے لیے ڈومیسٹک ایشوز زیادہ کرٹیکل ہو گئے۔ ٹیررزم اور خوف کا جو دور تھا اس نے کشمیر کو ایک سیکنڈری ایشو بنا دیا، ایون پالیسی میکنگ سرکلز میں بھی۔ لیکن پھر 2014 میں نریندر مودی کی حکومت آئی اور پاکستان نے بھی اندرونی طور پر سٹیبلٹی حاصل کی۔ جب انڈیا میں مسلمز کے خلاف وائلنس بڑھا اور پھر 2019 میں مودی گورنمنٹ نے کشمیر کی آٹونومی ریووک کی، تب یہ ایشو پھر سے پاکستانی امیجنیشن میں واپس آیا، اور اس مرتبہ فل فورس کے ساتھ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھایا۔ As controversial as this issue is، دونوں ملکوں پاکستان اور انڈیا کے لیے ضروری ہے کہ یہ مسئلہ ریزالو ہو، اور یہ صرف ہماری نہیں دنیا کی بھی ذمہ داری ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ اگر ایک علاقہ انسٹیبل ہے تو سمجھیں کہ اس کا اثر دنیا کے باقی حصوں پر بھی ہوتا ہے۔ یہ ہم نے 9/11 کے بعد دیکھا۔ ٹونی بلیئر نے کہا تھا، Famines and instability thousands of miles away lead to conflict, despair, mass migration and fanaticism that can affect all us. Similarly, کشمیر کا unresolved conflict بھی صرف کشمیر تک محدود نہیں رہے گا، یہ پوری دنیا کو امپیکٹ کرے گا، اور ریجنل لیول پر تو ہم اس کا امپیکٹ دیکھ ہی رہے ہیں۔ کشمیر کا ایشو اصل میں برٹش کالونیل پروجیکٹ کا ایک فال آؤٹ تھا جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن کا سبب بنا، مگر انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس مسئلے کو کبھی سیریس نہیں لیا۔ یہ اس لیے بھی انریزالوڈ رہا کیونکہ کچھ لوگوں اور انسٹیٹیوشنز کو اس اسٹیٹس کو کا فائدہ تھا۔ شاید انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ مڈل اینڈ اسمال پاورز کے درمیان موجود بارڈرز پر اسکرمشز جاری رہیں۔ 2019 میں جب مودی گورنمنٹ نے آرٹیکل 370 ریووک کیا، تب یہ مسئلہ اور بھی زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا۔ ہر مرتبہ جب کشمیر میں وائلنس بڑھتا ہے تو دونوں ملکوں کے عوام بھی اس کا نقصان اٹھاتی ہیں۔ اگر کشمیر ملٹرائزیشن، کلنگز اور ڈریکونین ٹیکٹکس کا شکار رہے گا تو اس کا اثر ریجنل سٹیبلٹی پر ہی پڑے گا۔ پاکستان ہمیشہ سے کہہ رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ صرف کشمیریوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ریجن کی سٹیبلٹی کے لیے بھی سالو ہونا چاہیے۔ پاکستان اور انڈیا کے لیے کشمیر صرف ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے، یہ ایک ایتھیکل ایشو بھی ہے۔ افغانستان کی طرح یہ کوئی دور کا ملک نہیں جسے ایگزٹ پاسبل ہو، یہ ہماری حدود کا حصہ ہے، ہمارے کلچر اور ہسٹری کا پارٹ ہے۔ اس لیے چاہے مشکل ہو مگر کشمیریوں کے حق کے لیے سٹینڈ لینا مورلی بھی صحیح ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے کریں اور کشمیر کو پیسفل ریزولوشن کی طرف لے کر جائیں۔ کشمیر دنیا کا سب سے ملٹرائزڈ ریجن ہے۔ انڈیا نے یہاں 9 لاکھ سولجرز ڈپلوائے کر رکھے ہیں اور پاکستان کے 50,000 فورسز ہیں۔ بارڈر شیلنگ میں جتنی جانیں گئی ہیں وہ کسی پراپر وار سے بھی زیادہ ہیں۔ مودی گورنمنٹ کا فورسفل انیکسیشن اور انٹرنیٹ بلیک آؤٹ صرف انسٹیبلٹی کو بڑھاوا دے رہی ہیں۔ کشمیر کو فورس سے چلانا ایک ٹکنگ بام ہے جو صرف پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرے گا۔ کشمیر صرف ایک جگہ نہیں، یہ کشمیریوں کی پہچان ہے، ان کا حق ہے۔ کشمیر کے لوگ صرف ہماری حمایت نہیں، ہمارا ایکشن مانگتے ہیں۔ یہ صرف ایک ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل ایشو نہیں، یہ ایک مورل آبلیگیشن ہے۔ دنیا چاہے اس کو نظر انداز کرے مگر ہم نہیں کر سکتے۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا، جب تک اس کے لوگ اپنی زندگی خود نہیں جی سکتے، ہماری آواز اٹھتی رہے گی، ہماری سپورٹ برقرار رہے گی، کیونکہ کشمیر صرف ایک علاقہ نہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔